رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس مقدس مہینے کو رحمت اور رحمت کے دروازوں کو اللہ رب العزت نے تمام گناہگاروں کے لیے کھول دیا ہے، اور اللہ منتظر ہوتا ہے اس بات کا کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی استغفار کرے۔ اس مقدس مہینے کی ناظرین شان یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کی طرف جائے۔ خدا کا پیغام اس مہینے میں یہی ہے کہ جو بھی میرا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اور اگر وہ گناہگار بھی ہے تو میں نے استغفار کے دروازے کو بھی کھول دیا ہے کہ کبیرہ و صغیرہ جس بھی وہ گناہ میں ہے، وہ اگر مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ کو جلد سے جلد قبول فرماؤں گا، اس لیے کہ مجھ سے بڑا شکور کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے مالک دو جہاں اس مقدس مہینے میں۔ یوں تو 11 مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ سیام کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، اور یہ بھی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، غیبت سے بچانے کے لیے۔ اب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ غیبت اتنی بڑا گناہ ہے، اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ مولا کائنات نے غیبت کی 2 لفظوں میں تعریف کرتے ہوگا کہ دیکھو، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کون انسان ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، لیکن مولا نے بتا دیا کہ ہرگز غیبت کے قریب نہ جانا، کسی کی بھی غیبت نہ کرنا، اور غیبت سے دور رہنے والا اللہ کی نگاہ میں بڑا صالح بندہ ہے، بڑا متقی بندہ ہے، بڑا پرہیزگار بندہ ہے۔ لیکن جو اپنا وقت غیبت میں، ریاکاری کے اندر جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں پیش کرتے ہیں، یہاں بھی اس ماہ رمضان کے موقع پر مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، بہترین انسان اللہ کا، بہترین بندہ خدا کی نگاہ میں وہ ہے جو ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنی برائیوں پر توجہ دے لینا، اور بعد میں کسی کو برا سمجھنا، پہلے خود اپنا جائزہ لے لینا کہ میں کتنا خطا کار ہوں، میں جو عیب دوسروں پر لگا رہا ہوں کیا میں بھی ان عیب سے دور ہوں؟ جو اگر وہ اس میں وہ عیب موجود ہیں تو وہ کسی کی اصلاح کرنے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ انا پرستی کو اس ماہ رمضان کے خطبات میں مولا متقیان نے منع کیا ہے کہ انا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، انا جو ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ تکبر کی منزل میں لے کر جاتی ہے۔ اور یہ جو سجدہ ہے بارگاہ الہی میں خالق کائنات کو، مالک دو جہاں کو، ستار کو، غفار کو، رحیم کو، کریم کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے، قربان جاؤں بنت رسول کے جب آپ سے پوچھا کہ یہ سجدہ کرنے کا فائدہ جو ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے، تو بی بی پاک بطول بنت رسول زوجہ امیر المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ سجدہ کرنے سے تکبر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔
کوئی تکبر جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اب یہاں اندازہ لگا لیجئے آپ کہ 11 مہینے کی عبادتیں اپنی جگہ ہیں، سجدے اپنی جگہ ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اللہ کے مقدس مہینے میں جو خدا کو سجدہ کر رہا ہے، یا میری بہن یا میری ماں خدا کو سجدہ کر رہی ہیں، تو وہ تکبر کی بیماری سے دور ہو رہا ہے وہ بندہ، اس لیے کہ سجدے کے لائق تو صرف اللہ ہے، سجدہ اللہ ہی کو کیا جاتا ہے۔ مالک دو جہاں کو سجدہ کر کے انسان تکبر سے دور ہوتا ہے، اور اللہ بتا یہ رہا ہے سجدہ کر کے کہ اکڑنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری حقیقت صرف یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خاک پر سجدہ کر رہے ہو۔ تو لہذا یہ عبادتوں کے عنوان بھی اس مقدس گھرانے سے، جہاں پر عبادت کا سلسلہ ہے اور جبریل کا سلسلہ ہے، درود بھی ہے، اللہ رب العزت نے شان محمد و آل محمد بھی بیان فرمائی اور بتا دیا کہ دیکھیں جھوٹے اور ہیں، سچے اور ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے میں یہ پیغام دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، بھیج رہا تھا نہیں، بھیج رہا ہے، آج بھی اللہ درود بھیج رہا ہے محمد مصطفیٰ اور آل رسول پر، فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو اللہ نے اس کی دلیل بھی دی کہ یہ وہ ہستی ہیں محمد مصطفیٰ، وہ اطاعت گزاروں کے یہ نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ یہ شان ہے اس ماہ رمضان میں جو نبی معظم کے دنیا کے ہر گوشے کے اندر نبی پر سلام بھیجا جا رہا ہے، درود بھیجا جا رہا ہے، مدینے کی تمنائیں کی جا رہی ہیں، مکہ معظمہ کی تمنا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمناؤں کو پورا کرے، وہ مدینے بھی جائیں، مکے بھی جائیں، اور دین کو سلامتی دینے والے، سجدے کو اہمیت دینے والے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی بھی سب کو شرف نصیب ہو، اس لیے کہ آدم سے خاتم النبیین تک جو دین آیا اس کو بچانے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جہاں پہ پریکٹیکلی قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ صبر کا مظاہرہ کر کے نبی کے مقدس پاکیزہ نواسے نے صبر کر کے جو ہے اس آیت کو مکمل کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی ایذائیں ہوئیں امام حسین پر، پانی بند ہوا، صبر کیا، خنجر چلے، صبر ہوا، قربانیاں دیں، لیکن اللہ کے دین پر حرف آنے نہیں دیا، اور مقصد بھی بیان کر دیا کہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں، میں تو امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں علی المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام دینے جا رہا ہوں، برائیوں سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ بھی تو نبی کی امت سے یہی چاہتا ہے کہ ہر برائی سے دور ہو جاؤ، امر بالمعروف پر عمل کرو، اللہ کی توحید کا پرچار کرو، اللہ کی توحید کا پر عمل کرو، رمضان کے مقدس مہینے میں عبادتیں کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا کے میدان میں قرآن کی آیت پر عمل کر کے تمام اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اس کی ربوبیت، اس کے دین پر ثابت قدم رہو، اور جتنے بھی مطلب یہ کہ آپ کی عبادت ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ ریاکاری کی عبادت کو خدا پسند نہیں کرتا، ریاکاری کے لباس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ریاکاری کی عبادت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انکساری کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو اور اللہ کو ہی رکوع کرو، اللہ ہی کے لیے سجود ہے، اللہ ہی کے دروازے، رحمت کے دروازے اس مقدس مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ شان رمضان کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ سعادتوں کا مہینہ، بار بار دعوت
علامتیں دے رہا ہے کہ جہنم کے دروازے خدا نے خدا کی قسم بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ اب جنت کے 10 دروازے ہیں یا 15 دروازے ہیں، ان بحث میں نہیں، لیکن جتنے بھی دروازے ہیں سب کو خدا نے ماہ سیام میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اس لیے کہ جو بھی اللہ کے مقدس رمضان کے تقدس کو برقرار رکھے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق روزے بجا لائے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو وہ جنت کے دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اللہ کی جو ہے وہ حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس لیے وہ جہنم کا راستہ کل بھی ان کے لیے تھا اور جہنم کا راستہ آج بھی کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جھوٹوں سے دور رہو، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے، سچے کے ساتھ ہو جاؤ گے تو صراط مستقیم کو پالو گے، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جھوٹے گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں اور سچے جنت کے دروازے تک لے کر جاتے ہیں۔ اب تلاش کرو کہ قرآن کے سچے کون ہیں جنہیں اللہ سچا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بندے کو بندے کا سچا کہنا اور بات ہے، اللہ کو بندے کو سچا کہنا اور بات ہے۔ اللہ ہمیں ان مقدس سچوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور دعا گو ہوں میں اس چینل کا جو امام منتظر کے نام سے ہے، اللہ رب العزت بحق ائمہ طاہرین ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں زندگی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔